حاصل ہوگی کہ اللہ کی بات یعنی کلام اللہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ حدیث ان کا انکار اے باطل فرقو تم کس طرح کرتے ہو؟ کیسی جرأت ہے تم میں کہ اللہ کتاب کو چھوڑ دو؟ اللہ کتاب کو چھوڑ دو، یہ کیسی جرأت ہے تم میں؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ دو، کیسی جرأت ہے تم میں؟ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے جھوٹ کا شائبہ لانا اسلام کو ایمان سے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کتنی ہستیاں ہیں؟ صرف دو ہی ہستیاں ایسی جن کے تعلق سے جھوٹ کا شائبہ لانا اس شخص کو اسلام اور ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ باقی ہر ہستی کے تعلق سے یہ شائبہ لایا جا سکتا ہے جس سے ایمان ضائع نہیں ہوگا، لایا جا سکتا ہے بحیثیت انسان۔ وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے۔ ان دو کے طرف سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا، شاید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو ایسی دو ہستیوں کے تعلق سے تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ راہ نہیں بتلاتے، یہ ہدایت نہیں دیتے؟ جیسے کہ آج باطل فرقوں کا یہ رویہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے تعلق سے دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے مسلمان گمراہ ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کتاب پڑھنے سے اگر مسلمان گمراہ ہو جائے تو پھر ایسی کون سی کتاب اس کو پڑھا جائے؟ میں بارہ کہتا رہتا ہوں، بڑی کڑن اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ الحمد للہ کے توفیق سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ ہم میں یہ اوقات نہیں تھی، یہ وقت نہیں تھی کہ ہم اللہ کتاب کا درس دیتے، اللہ کتاب کی تفسیر سمجھاتے۔ اللہ نے توفیق دی۔ جس طرح آج آپ سن رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، اکثر مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وہ اللہ کے گھر نہیں ہے؟ کیا وہ مساجد نہیں ہے؟ کیا وہاں پر اللہ کتاب موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں پر علماء موجود نہیں ہے؟ کیوں وہ اللہ کتاب کو کھول کر نہیں سمجھاتے؟ کیوں چیخ چیخ کر چلا چلا کر اللہ کتاب کو لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر اللہ کتاب کھول کر سمجھائی جاتی ہو؟ کتنی مساجد ہیں؟ اورنگ آباد لیجیے آپ، چھوٹا سا شہر لیجیے آپ، کتنی سب سے زیادہ مسجدیں ہیں اورنگ آباد۔ کتنی مسجد میں یہ کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کئیوں مسجدیں تو ایسی ہیں جہاں پر مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی بھی ممبر رسول سے امت کو اللہ کتاب لے کر آیت مبارکہ کی روشنی میں سمجھاتا نہیں ہے۔ 8 دن میں ایک بار جو جمعہ آتا ہے اس میں بھی خطیب حضرات اللہ رحم کرے ان پر ایک کتاب لیتے ہیں اور بس پڑھتے رہتے ہیں، سارے سامعین حضرات سوتے رہتے ہیں۔ 8 دن میں ایک بار جو دن آتا ہے اس میں بھی نصیحت نہیں ملتی ہے دین کے تعلق سے۔ اور اگر کسی مسجد میں 8 دن میں ایک بار جمعہ خطبہ آتا ہے جہاں پر نصیحت کی جاتی ہے تو ممبر چھوڑ کر بازو کھڑے رہ کے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہے، اللہ کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنائی جاتی ہے۔ میرا سوال یہی ہے بالخصوص اس امت کے علماء سے کہ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے عربی سکھائی، زبان جو کہ تمہاری نہیں تھی، عجمی ہو، پھر اللہ نے سکھایا، لو امت کے آگے بیٹھو، ایک ایک لفظ کی وضاحت کرو۔ کیوں جرأت نہیں ہے اس کی؟ اس بات کی جرأت اس لیے نہیں ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ قسم کھائے کہہ رہا ہوں، تم اللہ کتاب سمجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تمہاری گمراہی چھٹ جائے گی تم سے۔ نہ صرف تمہاری، جتنے لوگ تم سے اللہ کتاب سمجھیں گے انشاءاللہ ان کی گمراہی چھٹ جائے گی۔ اس بات کی جرأت تو کرو۔ آج مسجد میں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ اللہ کتاب کوئی سمجھاتا ہو، جوش جذبے کے ساتھ اللہ کتاب سمجھانے والا کوئی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ مسجدیں اس تعلق سے تو بالکل ہی خالی اور ویران ہے۔ تو امت کا کیا حال ہے؟ اللہ کتاب سمجھنے اور سمجھانے کو گمراہی سمجھا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو، دل کو نہیں لگتی ہے، کہتے ہیں اچھا ایسا کیا، ٹھیک ہے اسی لیے لیتے ہیں۔ اس کے بجائے کوئی قصہ اور کہانی، کوئی چمتکاری چیز سناؤ، بڑے غور و خوض کے ساتھ اس بات کو بیٹھ کر سنتے ہیں۔
اگر کوئی مقرر، کوئی واعظ 1 گھنٹہ بیان کرے اور قرآن مجید کی آیت پڑھے، ترجمہ بتائے، حدیث پڑھے، اس کا ترجمہ بتائے، اس خاص نہیں تھا. کیا بولتے؟ اس خاص نہیں تھا. اس کے بجائے کچھ چمتکاری واقعات سنائے، ارے کیا مزہ آیا. بولے مولانا خود رو رہے تھے، بولے بولتے بولتے ہم کو رونا آ گیا، بڑا مزہ آیا. کامیڈی کرے، جوکس سنائے، لطیفے سنائے، ارے کیا سنائے مولانا، کچھ پبلک جھوم اٹھی. اچھا یہ کیا ہے؟ قرآن حق ہے معلوم ہے، احادیث مبارکہ کا حق ہے معلوم ہے، پھر بھی ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کا سہارا اختیار کرنا. اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے. ایک بڑی پیاری حدیث لے کر آئے ہیں مقدمے میں، واقعے کو بیان کرتے ہوئے. ایک تابعی کے دور میں ایک تابعی تھے زبردست، ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پتا ہے ایک شخص ہے، اس کا نام مجھے یاد رہ گیا، ابو داؤد اعما، ایک شخص ہے، راوی ہے. کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس بہت زبردست واعظ ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے. پوچھا وہ کیوں؟ بولے وہ بڑی عجیب و غریب باتیں سناتا ہے. کیا کہا؟ صحیح مسلم اگر آپ اٹھائیں گے مقدمہ، صحیح مسلم مقدمے امام مسلم اللہ نے اس بات کو لائے. کیوں لائے آپ غور کیجئے. کیا کہا انہوں نے؟ بڑی عجیب و غریب باتیں سناتے تو دل لگ جاتا ہے. تو تابعی رحمہ اللہ، نام بھول رہا، وہ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ ہم تو ایسی عجیب و غریب باتوں سے دور بھاگتے ہیں. ہم بولے کیا کہا؟ ہم ایسی عجیب غریب باتوں سے دور بھاگتے ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے اندر محیط ہے. مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، ہمیں عمل کرنا، ماننا ہے اللہ اس کے رسول کو. یہی حق ہے. یہ حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرنا گمراہی نہیں تو کیا ہے. یہ 2 آیتیں تھی سورہ آل عمران کی، جس کی تشریح میں نے آپ کے آگے رکھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.